الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے ایک تجویز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس وقت ہم سورہ 101 آیت 101 پڑھ رہے ہیں سورہ الاعراف کی، اور یہ تقریباً 100 سے 2-3 آیت زیادہ رہ گئی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو 3 دن میں ختم کر لیں، اور ختم کرنے کے بعد اعراف کے بعد ہم سلسلہ شروع کریں سیرت النبی کا، کیونکہ ربیع الاول کل سے شروع ہو رہا ہے، تو 14 سے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ سیرت کو اچھی طرح قرآن کی روشنی میں سمجھ لیں۔ تو انشاءاللہ یہ ختم کر کے اس کے فوراً بعد انشاءاللہ سیرت کورس شروع ہو جائے گا انشاءاللہ سر، ضرور باذن اللہ۔ آپ ذرا بڑی توجہ سے سنتے جائیں، سمجھتے جائیں۔ اور سب سے زیادہ جو قصہ بیان ہوا ہے نا، واقعہ بیان ہوا ہے قرآن میں انبیاء کے حوالے سے، وہ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، ان کا اور فرعون کا سب سے زیادہ۔ میں آپ کو آخر میں لکھوا دوں گا تاکہ آپ کے پاس پورا ریکارڈ رہے کہ کہاں کہاں قرآن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ آیا ہے۔ اب یہاں سے وہ شروع ہوگا اور آخر تک چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما وجدنا لأکثرهم من احد۔ یہ وہ تبصرہ چل رہا ہے جو آخر چھ پیغمبروں کا آیا ہے، ان کی قوموں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما وجدنا لأکثرهم من احد، ان میں سے اکثر کو ہم نے کوئی پاس عہد نہ پایا، وہ عہد میں پختہ نہ رہے، انہوں نے اپنے عہد پہ قائم نہ رہے، سے 6 کی 6 قومیں۔ کب؟ جب نبی چل کے جانے کے بعد انہوں نے اس نبی کے لائے ہوئے پیغام کو پوری طرح فالو نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم آج کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ اور جب انہوں نے عہد کا پاس نہیں کیا، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور بلکہ اکثر کو ہم نے فاسق ہی پایا کہ وہ فرما برداری نہیں کی انہوں نے، اور انہوں نے گناہ کیے، یہ تھا ان کا معاملہ۔ تو قومیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ برائی کی طرف، اور جوں وقت گزرتا جاتا ہے برائی ان کے اندر زور پکڑتی جاتی ہے، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے ہے، ہمارے ملک میں ان پرٹیکولر اور مسلمانوں میں عام طور پر۔ کوئی سوال؟ اب سنیے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ چلتا ہے 103 سے لے کر جو اب آگے آ رہی ہے 136 تک۔ اچھا اب ذرا سر سنیے، آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ آپ کا اپنے میں گڑبڑ ہوگی، ذرا آپ اپنے کو چیک کریں۔ آ رہی ہے، آ رہی ہے، بالکل بالکل صاف۔ جزاک اللہ۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیے تاکہ ہمیں سابقہ قوموں کے جو معاملات تھے اور آج جو ہم کر رہے ہیں اس کا کمپیریزن کرتے جائیے خود۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر اس کے بعد ہم نے جو آگے پہلے آپ پڑھ کے آئے نا انبیاء، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملائہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ نبی تو سب کے لیے آتا ہے، لیکن وہ سب سے پہلے کس کو ایڈریس کرتا ہے، کس سے خطاب کرتا ہے؟ بڑے لوگوں سے اور بادشاہوں سے۔ اچھا، یہاں اب ایک بہت اچھا نقطہ ہے، بھلا اس میں کیا سوال ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ اگر طالب علم ہے تو پھر اتنا پڑھا ہے نا، کیا مسئلہ اس میں، کون سی چیز قابل تشریح ہے؟
کہ بڑے لوگوں سے پہلے کیوں نہیں نہیں نہیں. انٹرسٹ؟ اچھا آپ ہی ڈاکٹر صاحبہ مفسدوں مجھے کا کیا بتائیں. انجام ہوا؟ نہیں 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 نہیں، آپ بالکل آیات کا مطلب کیا ہے یہاں پہ، اصل نقطہ تو پکڑتے ہی نہیں ہے آپ. بھائی آیات کے معنی قرآن کی آیت بھی ہے، قرآن کے آیت کے معنی جو ہیں دلیل کے بھی ہیں، آیت کے معنی جو ہے معجزے کے بھی ہیں. یہاں کون سا معنی ہے؟ یہاں معجزات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئے تھے. ہاں یہ ہے وہی نا وہ بات. دیتا تھا. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو آگے پوری مضمون آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ثم بعثنا من بعد موسیٰ، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، اپنے معجزوں کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. فظلموا بہا، تو انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. واضح معجزے تھے، اندر دل میں یقین بھی تھا، آگے آیت آئے گی، لیکن ضد کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے انکار کیا. فظلموا بہا، تو انہوں نے ہماری نشانیوں، ان معجزوں کے ساتھ ظلم کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر ان فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا وہ ذرا دیکھو. اچھا یہ مفسدین ان کو کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جلدی بتائیں. سر اللہ کی آیات کا انکار کر کے تو فساد ہی پھیلتا ہے، اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار ذرا کر کے. بات کو ٹھیک طریقے سے کریں، یہ بالکل آپ نے ایک جنرل بات کی ہے جس کا کوئی معنی ہو سکتا ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام آئے اصلاح کرنے کے لیے، اور وہ خاص نشانیاں معجزے لے کے آئے. جب ان کا انکار کیا تو انہوں نے اس اصلاح کو، اپنے فساد کو جاری رکھا. یہ ہے فساد. نبی آتا ہے اصلاح کرنے کے لیے، اس کے پاس پروگرام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ نافذ ہوتی تو پھر اصلاح ہوتی. شاباش، کوئی سوال ہو تو کریں. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں اپنے رب العالمین کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں. دیکھیں یہاں لفظ رب العالمین استعمال کر کے موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑی دلیل دے دی کہ میں رسول کس کا ہوں؟ وہ جو سارے جہانوں کا مالک، خالق، رازق، حاکم ہے، میں اس کا رسول ہوں. رب العالمین کو نوٹ کیجئے. حقیق اللہ، میرا منصب یہی ہے، ان لا اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ کے نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کروں. رب العالمین کا ہے نا رسول، تو اب میرا منصب یہ ہے کہ میں کوئی بات خلاف حق نہ کروں. یہ ہے نبی کا. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل دے کے آ گیا ہوں، واضح دلیلیں. یہاں بینۃ ان کا مطلب بھی کیا ہے؟ بینۃ ان کا معجزات سر. معجزات. اور پھر مطالبہ کیا کیا؟ فرسل معی یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو بس میرے ساتھ بھیج. اس کو تم نے غلام بنا کے رکھا ہے اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے، لہذا آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں. اچھا اب چلتے ہیں 105. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. اللہ تعالیٰ ہاں قال، فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو کوئی نشانی لے کے آیا ہے، فاتح بہا، ذرا دکھا تو صحیح اس کو. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے کہ تو نشانی لے کے دکھا دے. فالقا عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈال دیا، پھینک دیا. فاذا ہی ثعبان مبین، وہ ایک دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا. یہ تھا معجزہ کہ ڈنڈے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینکتے تو وہ اللہ کے حکم سے ایک اژدہا بن جاتا. اب اژدہا بننے میں کیا حکمت تھی؟ کہ لوگ خوف زدہ ہو سکتے. یہ واقعی معجزہ ہے.
ایک تو یہ انہوں نے دکھایا اپنے عصا کا، دوسرا وہ نزع یداہ، انہوں نے اپنے ہاتھ کو جیب سے نکال کر کھینچا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے وہ چمک رہا تھا۔ یہ نمبر 2 معجزہ ہو گیا۔ آپ کو کوئی سوال ہے یہاں پر؟ بڑے کتنے کلیئر کٹ معجزے ہیں۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے کیوں کہا کہ یہ ماہر جادوگر ہے؟ اب دیکھیں قرآن میں اس زمانے میں آپ کو جانا پڑے گا۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جادوگری کا فن وہاں بڑا زوروں پر تھا، تو انہوں نے نعوذ باللہ یہ سمجھا کہ یہ بھی ایک ان جادوگروں میں سے ہے، لہٰذا انہوں نے کہا بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اور پھر ان کا سیاسی سٹنٹ دیکھیں، یریدو، یہ چاہتا ہے یخرجکم من ارضکم، کہ یہ تمہیں اپنی زمین سے بے دخل کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اپنے جادو سے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ایک سردار خود بن جائے اور تمہیں اقتدار سے الگ کر دے۔ فماذا تامرون، بتاؤ اب کیا کہتے ہو، کیا حکم لگاتے ہو؟ یہ ہے گمراہ لوگوں کا۔ اللہ کے نبی نے بتایا میں رب العالمین کا نبی ہوں، نشانیاں دکھا رہا ہے، آیات دکھا رہا ہے، جو معجزے دکھا رہا ہے جو ان کے جادوگر کبھی نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا، کالو، وہ کہنے لگے، ارجعہ واخاہ، اس کو اور اس کے بھائی کو ذرا مہلت دے دو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں بھیج دو لوگوں کو تاکہ وہ کن کو بلا لائیں؟ جادوگروں کو بلائیں۔ اب انہوں نے کیونکہ اس کو سمجھا، فوراً ان کے ذہن میں پتہ کیا خیال آیا؟ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمارے اس سے بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہم ان کو ابھی سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان میں سے جو بڑے جادوگر ہیں وہ اس کو شکست دے دیں گے۔ یا تو کا، اچھا انہوں نے کہا کہ شہروں میں بھیجو ہر کارے، یا تو کا بکل ساحر علیم، کہ وہ ماہر فن جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں، فرعون کے پاس لے آئیں۔ بات یہاں سمجھ آئے؟ سوال کریں، میں ذرا تھوڑا جلدی پڑھوں گا تاکہ ہم اس کو ختم کر کے پھر دوسرا ٹاپک شروع کر سکیں۔ وَجَاءَ السِّحْرَةُ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے جادوگر آ گئے، بلایا وہ آ گئے فوراً۔ قالو، تو وہ کہنے لگے جادوگر، ان لنا لاجرن ان کننا نحن الغالبین، فرعون نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ہم اس پہ اب ان کو اپنے فن کا کتنا یقین ہے، وہ کہتے ہیں تم ہمیں دو گے کیا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ جائیں؟ تو اگر ہم اس کو شکست دیں تو تم کیا دو گے؟ یہ ذرا نوٹ کریں کہ وہ فرعون سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرعون کہتا ہے، قال نعم، اس نے کہا ہاں، انکم لمن المقربین، تم تو ہمارے بڑے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اب تم پھر ہمارے ساتھ مال میں رہو گے، عیاشیاں کرو گے، جتنا مال تمہیں چاہیے ملے گا، یہ ان سے وعدہ کر دیا۔ اب سنیں، قالو، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، کون کہنے لگے؟ جادوگر، اما ان تلقیا، کیا تو پھینکے گا، یعنی اپنا جادو پھینکے گا، واما ان نکون نحن الملاقین، یا ہم پھینکنے والے ہیں، کہ پہلے بتاؤ تم کرو اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القو، تم پھینکو، تم کرو۔ فلما القوا السحر، جب انہوں نے اپنے جادو کو پھینکا، سحر اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان کے نگاہوں کو مسحور کر دیا، واسترہبوہم، اور ان کے دلوں کو خوفزدہ کر دیا۔ جاؤ بسحر علیم، بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے کہ پوری جو مجمع تھا وہاں سب لوگ جمع کر دیے تھے اس نے، تو ان کو نظر آیا کہ یہ تو ان کی جو پھینکی ہیں رسیاں انہوں نے، وہ جو ہے اتنے زبردست جادو تھا کہ لوگوں کے دل خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنا کمال دکھا دیا۔
اب وہ نہیں لیके جاتا تھا. ابو بکر صاحب اپنا مائک بند کریں پلیز. اچھا اب سنیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اب مقابلہ تو اصل میں رب سے ہے نا. موسیٰ علیہ السلام تو آپ اس کے، تو اللہ نے وحی کی ان القِ عصاک، بس ذرا اپنا ڈنڈا پھینک دو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں ان کے اس جھوٹے جادو کو نگلتا چلا گیا. ڈنڈا بنا سانپ اور اس سانپ نے نگل لیا سب کو. فوقع الحق، تو جو حق تھا وہ ثابت ہو گیا. وہ بطل ما کانوا یعملون، اور جو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کے رہ گیا. یہ مقابلے میں جب دیکھا سب کچھ، فغلبوا ہنالک، فرعون اور اس کے ساتھی مقابلے میں مغلوب ہو گئے. قلبوا ہنالک، وہ مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین، اور الٹے ذلیل ہو گئے. ان کا خیال تو تھا نا کہ یہ شکست دے دیں گے، اب وہاں اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل کر دیا. اچھا اب ذرا وہ ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 113 آیت میں کہ جادوگر اتنے نازاں تھے کہ ہم تو شکست دے لیں گے، تو اس سے معاوضہ مانگ رہے تھے. اب سنیں. وَأُلْقِيَ السِّحْرَةُ سَاجِدِينَ، وہی جادوگر کس میں گر گئے؟ سجدے میں گر گئے. قالوا، اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے. اور آگے دیکھیں کون سے رب العالمین پر؟ رب موسیٰ و ہارون، وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب ذرا سوچیں، خلقت جمع ہے، مقابلہ ہوا ہے، وہ شکست کھا گئے ہیں، اور فرعون جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے ہیں. اب سوچیں کہ فرعون اور سرداروں کا وہاں کیا حال ہوا ہوگا. ذرا چیزوں کو سمجھیں، اس پرسپیکٹو میں، اس ماحول میں جائیں. اب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ سجدے میں کیوں گر گئے؟ سر اس لیے گرے کہ وہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے نا، کہ جادو کا جو اینڈ ہے نا، جو ہم لائے ہیں وہ تو جادو ہے، لیکن یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. وہ فن کے ماہر تھے، اور انہیں بالکل سمجھ میں آ گیا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے نا، یہ رسول ہی کر سکتا ہے. اس لیے وہ جو مقابلے سے پہلے کہہ رہے تھے نا ہمیں انعام کیا دو گے، وہی جب انہوں نے فوراً مقابلے کے بعد سجدے میں لے، یہ تھا کمال. اب آپ سوچیں کہ فرعون اس کے امراء پہ کیا گزری ہوگی. وہ تو سارا کھیل کھیلا تھا انہوں نے شکست دینے کے لیے، اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کو، اور شکست فرعون اور اس کے جادوگروں کو ہو گئی. معاملے کو ذرا غور و غوض فکر کیا کریں. اب فرعون بڑا چال باز تھا. پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ قال فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان اذن لکم، تم میری اجازت کے بغیر اس کو تم نے ایمان لے آئے اس پر. بادشاہ میں ہوں، نعوذ باللہ، میں کہتا ہوں انا ربکم الاعلی، اور اس کا مطلب ہے تم نے ضرور کوئی سازش کی ہے اس کے ساتھ مل کر. یہ جو تم اس پر ایمان لائے ہو نا بغیر میری اجازت کے. ان ھذا لمکر، یہ تمہاری ایک چال ہے. مکرتموہ فی المدینہ، جو تم نے اہل شہر کے خلاف کی ہے. لتخرجوا منہا اہلہا، اور یہ چال تم نے اس لیے چلی ہے کہ تم یہاں سے ان لوگوں کو نکال دو، کہ اقتدار تمہارا ہو جائے. فسوف تعلمون، یہ اس نے دھمکی دے دی کہ اب تمہیں پتہ جائے گا، یہ تم نے حرکت کی ہے نا. اب فرعون دیکھیں وہاں بالکل، جب ماحول کو پوری کو سمجھیں، فرعون زچ ہو گیا ہے، اور وہ جادوگر جو ہیں
ایمان لے آئے ہیں. تو اس نے یہ چال چلی, اور یہ سارا جملہ آپ سمجھیں تو یہ اس کی چال ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنے وقار کو کسی طرح بحال کر سکے. اچھا, یہ جو سوف تعلمون ہے نا, اب تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ تم نے جو نافرمانی کی ہے, جو اس کو سجدہ کیا میری اجازت کے بغیر. وہ کہتے ہیں لأقطعن ایدیکم, میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا, وارجلکم, میں تمہارے پاؤں کاٹوں گا, من خلاف, الٹی طرف سے, یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین, پھر میں تم سب کو اس حالت میں کاٹ کے پھر سولی پر لٹکاؤں گا. آپ ذرا سنیں, بڑے غور سے دیکھیں, کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں قالو, جادوگروں نے کہا, انا الی ربنا منقلبون, بے شک ہمیں پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے. یہ ہے چند اس صرف مقابلے کے وقفے کے دوران ان کا ایمان کتنا اللہ تعالیٰ نے پختہ کر دیا. اس کی دھمکی پہ وہ جواب دیتے ہیں. مومن جو ہے نا, وہ ہر وقت تیار رہتا ہے جان سے مال سے کہ مجھے اپنے رب کے حکم پر اس کو قربان کرنا. کیا بات ہے ان جادوگروں کے ایمان کی. سبحان اللہ سر, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس پہ قائم کر دے تو ہمیں کچھ بھی نظر نہ آئے سوائے اپنے رب کے حکم کے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. آپ نے بہت بالکل ٹھیک کہا کہ دھمکی بادشاہ ہو فرعون جیسا بدبخت, اور وہ دھمکی دے رہا اور اس کے مقابلے میں اپنے رب کی بات پہ یقین ہو ان کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ واقعات ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. سر یہ جو جملہ انہوں نے بولا یہ بہت مطلب اہم ہے. دیکھیں ایک لمحہ لگا ان کو ایمان لانے میں, کس طرح ان کا پختہ ایمان ہو گیا. اور بعض اوقات دیکھیں پوری زندگیاں بھی لگ جاتی ہیں اور اس طرح کا ایمان, وہ لذت نہیں انسان پا سکتا. وہ ایک لمحہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. سنے غور سے, سنے غور سے. یہ آج کیوں بیان ہوا ہے؟ میں بار بار سورۃ انفال کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, زَادَتْهُمْ ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ ہے وہ مقام جہاں پہ ایمان آسمان کو پہنچ جاتا ہے. کہ رب پہ توکل کیسا ہے ان کو, کہ وہ فرعون کی دھمکی کو, موت دینے کو, پتہ نہیں سولی پہ چڑھانے کو, یہ کرنے کو, کخ بھی اس کو لفٹ نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں انا الی ربنا لمنقلب. سبحان اللہ, سبحان. بھئی موت ہو یا پھانسی ہو, بندہ پلٹ کے اس وقت کہاں جاتا ہے؟ اپنے رب کے پاس. کیا بات ہے. وما تنقم منا, تم ہم سے بدلہ رہے ہو نا, تم یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ ہم سے بدلہ لو. الا ان آمن بآیات ربنا, کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے. لما جاءتنا, جب وہ ہمارے پاس آئیں. اس معجزے کے تھرو انہوں نے رب کو پہچان لیا, ان کو وہ ساری دلائل ہاتھ میں آ گئے. ربنا, کیا دعا ہے, یہ ہے دعا مانگنے کا موقع, اور یہ ہے دعا کی لذت. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ سبحان صبر کو ہمارے اوپر اڑیل دے. وہ توفنا مسلمین, ہائے ہائے ہائے, کیا بات. اور ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم پکے سچے فرمانبردار ہوں. آمین, ہمارا بھی یہ, یہی حال ہے. اور بڑے غور سے سنیے, یہی وہ کیفیت ہے جو آج ہم سے مطلوب ہے, کہ ہم توبہ کر کے یہ دعا ہمیں مانگ, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا, اب سنیں آگے. سر ایک سوال ہے بیچ میں, پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے. سوال کریں, آپ جلدی کریں. سر یہ جو قالو انا الی ربنا منقلبون میں, تو یہ وہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام نے ابھی کوئی آخرت کا کچھ نہیں بتایا تھا, تو یہ اس کا مطلب ہے آخرت ان کے دلوں میں تھی نہ, کہ آخرت کا کچھ تصور, کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. اچھا, آپ ایک بات بتائیں, جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے دعوت دی, اور وہ دعوت تو ڈسکس ہوتی ہوگی کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ کی یہ صفات ہیں, آخرت یقینی ہے,
تو اس دعوت کا تو ان کو پہلے سے پتہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی جزاک اللہ سر. اچھا اب سنیں. اب اور جب وہ بڑا سخت زچ ہوا نا فرعون اور اس کے ساتھی، تو کیا کہتے ہیں؟ قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تجھے اور تیرے الہوں کو چھوڑ دیں. قال فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاہِرُونَ، اور ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر بڑی سخت ہوگی. ذرا غور فرمائیں، یہ الفاظ ہیں جو ظالم جابر جو اب آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، اللہ پر یقین نہیں رکھتا، بالکل اس کے الفاظ ہیں. آپ ذرا دیکھیں یہ ظالم کیا اپنے اقتدار کے نشے میں بول رہا ہے، اور جب غرق ہوتا ہے، جب اللہ اس کو گرفت میں لے کے غرق کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اے اللہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یہ ہے بندے کی اوقات. اس لیے یہ واقعہ کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ فرعون جیسا باغی ظالم انسان کس طرح بے بس ہوتا ہے جب رب کا عذاب آتا ہے. تو اس وقت جب یہ نشے میں اقتدار کے تو کہتا ہے قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے سرداروں نے کہا، کیونکہ سردار وہی بات بولتے ہیں جو ان کا آقا کہتا ہے، جیسے آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں. اتذر موسیٰ، کیا تم موسیٰ کو چھوڑ دو گے؟ وقومہ، اس کی قوم کو بھی، بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دو گے؟ لیفسدوا فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلائیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بدبخت ان کی قوم پوری بنی اسرائیل کو نوکر رکھے ہوئے ہیں، ان پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. اب ان کو نظر آنے لگا کہ یہ موسیٰ ان کو ایسی لیڈرشپ دیں گے کہ وہ تو آزاد ہو جائیں گے. تو اب اس بادشاہ سے کہتے ہیں کہ کیا تو ان کو چھوڑ دے گا کہ یہ آزاد ہو کے اور ہمارے غلام جو ہیں کل ہمارے آقا بن جائیں؟ اور پھر ان کا جرم دیکھیں، وہ یذرا کا، یہ موسیٰ آپ کو بھی چھوڑ رہا ہے، وہ آلہتک، اور تمہارے الہوں کو بھی. قال فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بچوں کو ذبح کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ہماری نوکری کریں. ان فوقہم قاہرون، ہم ان پر قہر بن کر ٹوٹیں گے. اب جب ایسی صورتحال ہو، سبحان اللہ، اللہ کی کتاب کتنی عظیم ہے. اب دیکھیں اس سے برا وقت کوئی ہو سکتا تھا بنی اسرائیل پر اور موسیٰ علیہ السلام پر؟ بتائیں مجھے. جب یہ سب واقعات ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ نہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ دو کام کریں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا. سبحان اللہ. ان حالات میں کیا کرو؟ نہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو. کیا بات ہے آگے؟ یہ ہے ان کا مقام. اب پڑے اس حالات میں کہ ان الارض للہ، زمین فرعون کے باپ کی نہیں ہے، ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے. یورث من یشاء من عبادہ، اس کو وراثت کے طور پر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. فرعون کو اس نے دی ہے. والعاقبۃ للمتقین، ہائے ہائے ہائے، دو الفاظ میں انجام کس کا اچھا ہوگا؟ متقین کا. کون ہے متقین؟ جو اللہ کا کہنا مانے اور اللہ کے حکم کے خلاف ہرگز نہ چلے. کتنا بڑا سبق ہے اس ایک آیت میں. ذرا غور کریں کہ ان سخت ترین حالات میں آپ کو دو کام کرنے ہیں. ایک اللہ سے
اللہ سے مدد مانگنی ہے، دوسرا صبر کرنا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اقتدار اللہ کا اعلیٰ، مقتدر اعلیٰ اللہ ہے، اور اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے اقتدار، لیکن انجام جو ہے، دنیا عارضی ہے، انجام جو ہے وہ متقین کا ہے، وہ لوگ جو دنیا میں زندگی گزارے تقوی کی۔ تقوی کیا ہے؟ برائی کو چھوڑ دینا اور نیکی میں جلدی کرنا۔ آپ نے دیکھا قرآن کس طرح رہنمائی کرتا ہے، ذرا غور کریں۔ کبھی ہم نے قرآن سے یہ ہدایت لینے کی کوشش کی ہے کہ ان حالات میں بندہ کیا کرے؟ اور آپ لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، خطاب اہل ایمان سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اچھا، تھوڑا سا یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ نماز کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز سے مدد مانگو، اور اوپر کہا اللہ سے مدد مانگو۔ ذرا یہ نوٹ کریں، طالب علم کو نوٹ کرنا چاہیے۔ 128 میں کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اور آیت بقرہ کی 153 میں کہا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے دعا۔ وہاں استعینوا باللہ جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ یہاں آیت 153 میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے نماز برابر سے۔ نماز اللہ کا ساتھ جوڑتی ہے بندے کو، نماز انسان کو استقامت بخشتی ہے، نماز اس کو بتاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مدد بھی اس سے مانگو اور عبادت بھی اس کو کرو۔ نماز اگر سچی نماز ہے تو یہ نماز اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے بندے کو، اور جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اس کو کسی قسم کا خوف لاحق نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ کبھی ہم نے نماز کا یہ پہلو دیکھا ہے؟ آپ تو، میں جلدی میں، ورنہ میں ایک ایک چیز کو کھولتا آپ کے سامنے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ختم کریں اور آپ اس پہ غور کریں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اور پھر اللہ تعالیٰ سر یہ ایک نہیں سوال سر، تو نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے، یہ جو اوپر 127 میں کالا سنقتل والا آیا ہے، یہ کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، تو اس سے میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ جو بیٹوں کے قتل کرنے کے دور تھے وہ بھی دو تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا اور ایک ان کی دعوت کے بعد کا۔ کیا میں صحیح ہوں سر؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب وہ غلامی پہ راضی ہو گئے، غلام بن گئے، تو انہوں نے کہا آپ چھوڑو، ان کے بچے بھی ہمارے غلامی ہوں گے، لہذا انہوں نے قتل چھوڑ دیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ جب صورتحال پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا پھر ہم وہی برا دور ان پر اور زیادہ سختی سے لائیں گے۔ اچھا اب سنیے، ہاں قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، قالوا، اب ان کی قوم نے کیا کہا؟ قالوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اوذینا من قبل، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں دی گئیں، ان تأتینا من بعد ما جئتنا، آپ سے پہلے، حالانکہ آپ جو کچھ لے کے آئے ہیں اس کے باوجود ہمیں پہلے بھی اذیتیں ملتی نہیں، ومن بعد ما جئتنا، اس کے بعد بھی جو تم اب یہ لے کے آئے ہو جادو، اس کے بعد بھی ہمیں تو اور زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن فرعون کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفْكُمْ، اور پھر تمہیں اس کا خلیفہ بنا دے، وارث بنا دے، فی الارض، زمین میں۔ کس لیے بنائے؟ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پھر تم اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کے بندے بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو۔ اللہ یقیناً، دیکھیں نبی کی بصیرت ہے،
نبی دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خیر مقصود ہے، اور پھر وہ وہی ہوا آپ نے دیکھا، لہٰذا وہ ایک بات کہہ رہے ہیں اپنے تخمینے سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں قال عسیٰ ربکم، ہو سکے تمہارا رب ان یہلک عدوکم، کہ وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم، اور تمہیں خلیفہ بنا دے، فی الارض، زمین میں، فلینظر، خلیفہ کیوں بنائے؟ یاد رکھیں ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کیف تعملون، کہ تم عمل کیسے کرتے۔ اگر سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں 130۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے فرعون کو کئی سال تک قحط میں مبتلا رکھا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پیداوار کی کمی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹکے دیے۔ کیا جھٹکا دیا؟ کہ ان کے قحط پڑ گیا، پھر فصلوں میں پھل کم آنے لگے۔ کیوں یہ سب کیوں کیا اللہ نے؟ یہ سنت اللہ کی، پیچھے پڑھ کے آئیں آپ، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ ہوش میں آئیں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، تاکہ نصیحت پکڑے۔ یہ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دیکھ لیں آپ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم نہیں پلٹے، توبہ طائب نہیں ہوئے، اجتماعی توبہ نہیں کی، اللہ کے دین کی طرف نہ پلٹے، جس طرح ہم نے 75 سال کیا ہے، اگر اسی روش پہ رہے تو پھر اللہ ہم کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اب دیکھیں یہ برے قوم لوگوں کا اور بری قوموں کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس بھلائی آتی ہے، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہماری وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے محنتیں کی ہیں، ہم نے ڈگریاں لی ہیں، ہم نے یہ سارا کیا ہے، اس لیے یہ بھلائی آ گئی ہے۔ وہ اللہ کو نہیں گنتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی مشکل مرائی پیش آتی، یُطَیِّرُ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ کیا کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کرتا نا، وہ اپنے پڑھا اس میں قحط میں، تو بدبخت کیا کہتے؟ یہ تو موسیٰ کی وہ ہے بدشگونی، یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، یہ آل نحوست کا یہ سر جی، بنی اسرائیل کی وجہ سے ہے۔ جی سر جی نحوست کا لفظ آتا ہے طاہر کے لیے؟ بھائی، بدشگونی اور نحوست ایک ہی چیز تو ہیں۔ جی مفہوم سمجھیے کہ وہ کہتے تھے یہ نحوست جو آئی ہے نا، اس کی قحط کی، یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی وجہ سے آئی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے بہت گمراہ انسانوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما طائرہم عند اللہ، ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ آج بھی دیکھ لیں، یہ جو آج ہی پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، اور آپ کو وعیدیں سنائی جا رہی ہیں کہ بس ملک میں خوشحالی آئی، جبکہ تباہی کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ اب ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں ذرا، آیت 132 میں، وقالو، اور یہ فرعونی کہنے لگے، ما تأتینا بہ، تو ہمیں مسحور کرنے والی کوئی نشانی لے آ۔ ہاں، وقالو مہما تأتینا بہ من آیت لتسخرنا بہا، کوئی بھی نشانی جو مسحور کن لے آ، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ، کتنی رب کے مقابلے میں ہٹ دھرمی ہے۔ وہ نبی بھیجے ہدایت کے لیے، وہ نبی بھیجے تاکہ انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو۔ بدبخت کافر انسان کیسا ہٹ دھرم ہوتا ہے، کہتا ہے ہم نے ایمان نہیں لانا، جو مرضی لے کے آ نشانیاں۔ آج بھی آپ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ زبان سے نہ کہیں، عمل سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ، رب العالمین فرماتے ہیں جب
ان کے پاس ہماری روشن، ہاں وہ فلما جاءتہم آیۃ مبصرۃ، جب ہماری روشن نشانیاں پہنچی. روشن نشانیاں کی تھی کیا تھیں؟ نہ صرف معجزے تھے بلکہ موسیٰ اسلام کی شریعت بھی بڑی ان کے لیے، مومنوں کے لیے، جو ایمان لانے والوں کے لیے بہت زبردست چیز تھی. لیکن یہ کافر کیا کہنے لگے؟ قالو، انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. وجاہدوا بہا، اس آیت کو ذرا غور سے سنیں. وجاہدوا بہا، اور اس کا انہوں نے انکار کیا. لیکن آگے بہت اہم ہے، وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن ان کے دل اس کو مان چکے تھے. غور سے سنیے، سوال آ رہا ہے. وَجَاهَدُوا بِهَا، انہوں نے اس کا انکار کیا. وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں نے اس بات کو مان لیا تھا کہ وہ حق ہے. سر آپ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ میں سر یہ ہمیں نہیں مل رہا، یہ بیچ میں کوئی چھوڑ ساری سورہ نمل کی آیت، سورہ نمل کی آیت 13-14 پڑھ رہا ہوں. یہ ان کا ایک دوسری جگہ جو ہے جواب ہے. سورہ نمل 27 نمبر ہے، اس کی آیت 13 اور 14 لکھ لیں. میں 13 پھر پڑھتا ہوں. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً، جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچی، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو وہ بدبخت کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یہاں آیات کا مطلب ہے معجزے بھی اور موسیٰ السلام کی شریعت بھی، جو بڑی واضح تھی. اچھا، یہ تو 13-14 سنیں. وَجَاهَدُوا، انہوں نے انکار کیا. وَجَاهَدُوا بِهَا، انہوں نے ان آیات کا انکار کیا. وَاسْتَقَيْنَتْهَا، حالانکہ وہ دل ان کے مان چکے تھے، ان کو یقین ہو چکا تھا. کیوں انکار کیا؟ ظلماً وعلوا، پھر انہوں نے بے انصافی، ظلم اور غرور، تکبر کی وجہ سے انکار کیا. اللہ تعالیٰ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر ظالموں کا، فسادیوں کا کتنا برا انجام ہوا. اللہ نے ان کو غرق کر دیا، ساروں کو فرعون کے ساتھ. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ یہاں جو یہ کہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا حالانکہ وہ یقین کر چکے تھے، اور ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ ظلم اور تکبر. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں نا، قرآن کے طالب علم کو آگے نہیں جانا چاہیے جب تک وہ بات سمجھ میں نہ آئے. کیونکہ سر انہیں اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب جو ہے حق سچ پہ ہے، یہ بات جو بتائی جا رہی ہے. ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ تسلیم کر لیں. نہیں، یہ بات آپ سر کی انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے اوپر اور جھوٹ بولتا ہے، اس کو سچ ثابت نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ سر ذرا یہ مانتے تو، انہیں یقین تو تھا لیکن وہ اپنے تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ انکار کر کے ظلم کر رہے تھے. یقین کیسے تھا ان کو؟ وہ مانتے تھے کہ یہ جو سر کچھ وہ موسیٰ اپنی علیہ السلام لے کے آئے وہ حق ہے، سچ ہے، خدا لیکن کے عمل نہ بندو، کریں. خدا کے بندو، سنی سنائی باتیں مت کرو. انہوں نے دیکھا کہ فرعون کے جادوگروں کو شکست ہوئی ہے، بڑی محفل میں سارا ملک اکٹھا ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھاری ہیں، فرعون اس کے سرداروں سب پر. تو اندر سے وہ ہل گئے تھے، اندر سے وہ مان چکے تھے کہ یہ سچ ہے. لیکن وہ سرداروں اور فرعون کا تکبر اور ظلم تھا جو وہ جاری رکھنا تھا، جس کی وجہ سے وہ مان نہیں رہے تھے. اندر دل سے مان چکے تھے. یہ ہے اصل حقیقت. اب اس تک آپ پہنچتے ہی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں آپ چھوڑ رہے ہیں. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی آ گئی، اب آئیے. دیکھیں نا، استقینتھا، ان کو یقین ہو گیا تھا. کیوں؟ وہ جو سارے معاملات ماضی میں انہوں نے دیکھے، مقابلہ دیکھا، فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو دیکھا، جو شریعت وہ لے کے آئے تھے وہ کتنی صاف اور ستھری تھی.
تو اندر سے وہ یقین تھا، لیکن کیونکہ وہ ظلم کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، وہ تکبر تھا کہ ہم تو بڑے ہیں، اس موسیٰ کی بات مان لیں، یہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے، یہ تو ہمارے نوکروں کا نسل سے ہے. بات کو پوری طرح سمجھے قرآن جو سمجھانا چاہ رہا ہے، اس لیے وہ مان کے نہیں دے رہے تھے. بات کلیئر ہے؟ سر یہ بنی اسرائیل اور جی سر فرعون کا پھر آپس میں تعلق کیا تھا؟ آپ نے کہا یہ بنی اسرائیل ہیں اور فرعون پھر کیا تھے؟ اب یہی اصل میں ہمارا جرم ہے. پورا واقعہ قرآن بھرا پڑا ہے اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ بنی اسرائیل کون ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف نے ہجرت کی تھی، وہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو لا کے بیچا گیا مصر میں، پھر وہ ایک امیر کے گھر رہے، وہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا اس لیے کہ رموز سلطنت سمجھ لیں. پھر وہ ان کو جیل بھیجا گیا خواتین کی وجہ سے. اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا بادشاہ نے، اس خواب کے نتیجے میں وہ بادشاہ بن گئے. یہ تھا رائز کس کا؟ حضرت یوسف اور ان کے خاندان کا. پھر جب یہ شفٹ ہوئے، یہ تھے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کی اولاد سے تھے. یہ لوگ جب وہاں حاکم بن گئے اور ان کا بڑا عروج کا زمانہ تھا، ہوتے ہوتے جو لوکل تھے، جو فرعونی تھے، انہوں نے ان کو کمزور کیا، یہ اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھے، اور پھر وہ ان کو غلام بنا کے ان سے نوکریاں لیتے تھے. یہ ہے بنی اسرائیل کا اختصار کے ساتھ. اب اگر کوئی سوال اور ہے تو پوچھیں. آپ لوگ چپ کیوں ہیں؟ سوال کریں نا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کی ڈیفیکلٹی کیا ہے، میں اس کو دور کروں. سمجھ آ گئی سر، جزاک اللہ. تو اب یہ جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو نا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ بھائی وہ انکار کیوں کر رہے ہیں جب اتنا حق ہے. حق اس لیے کہ وہ حق آ رہا ہے بنی اسرائیل سے جو ان کے غلام ہیں. فرعون اور اس کے وہ تو بادشاہ ہے بدبخت، اور کہتا ہے اتنا بگڑا ہوا ہے کہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جب یہ کیفیت ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ اندر سے ہل گئے تھے، مان چکے تھے. بھائی جادوگر سجدہ کر ان کے سامنے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور حضرت عیسیٰ کا بڑا اجلا ستھرا صاف ستھرا کردار، ان کی شریعت. تو انکار دو وجہ سے کر رہے تھے، ظلمن، یہ پڑھیں، ظلمن و علوا، اپنے ظلم کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے. آج بھی لوگ ظلم کو اس لیے کنٹینیو کر رہے ہیں، اللہ کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، قرآن و سنت سے غافل ہیں، ظلم اور زورہ کی وجہ سے، ظلم اور علوہ کی وجہ سے. قرآن تو کھول کھول کے ایک ایک آیت پڑھیں گے تو ہمیں اپنے حالات سامنے نظر آئیں گے. سر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی تو یہ اصل تو سر ذاتی مفادات ہیں نا جن پہ ضرب پڑ رہی تھی ان کے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی مفادات نمبر ایک. نمبر دو، اس بات کا تکبر کہ یہ قرآن و سنت تو پتہ نہیں کتنا سال پرانا ہے. یہ جو جدید نظریات ہیں، اللہ کے جدید نظریات نے جدید نظریات والوں کو امریکہ اور یورپ کو کس تباہی سے دوچار کر رکھا ہے. دیکھیں آپ جا کے، کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، فحاشی اور عریانی کی انتہا ہے، حیوانوں سے بھی بدتر. ہمارے پاس تو اللہ رب العالمین نے ایک دائمی شریعت، دائمی اصول، وہ خالق مالک سے بہتر کون جانتا تھا. اس نے ایسے برحق آج ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل وہ خواہشات کی پیروی، وہی ظلم، وہی علوہ. یہی چیز انسان نے ہمیشہ اللہ کے معاملے میں جب ایمان نہیں لایا تو شیطان نے اس کو ورغلا کر اس مقام پہ کھڑا کر دیا، اور آج وہ ذلتوں اور پستیوں کی انتہا میں ڈوبا ہوا ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر.
یہ واقعہ اس طرح پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ آج ہماری بدبختی اور پستی اور ذلت کی وجہ کیا ہے اور اسے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں کیا شروع کر دی کہ ان پر طرح طرح کے عذاب بھیجے، اور جب جو عذاب آتا تو یہ کیا کرتے۔ عذاب آپ نے ایک دیکھا ہے کہ پہلے قحط کا اور پیداوار کی کمی کا آیا تاکہ اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑائیں، اور پھر ان کا طرز عمل دیکھیں۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے نا اور اپنے آپ کو غلط مقام پہ کھڑا کر دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان فرعونیوں کو نیک بھلائی ملتی، خوشحالی آتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہمارے اپنی وجہ سے، ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، جب ان کو کوئی برے حالات سے واسطہ پڑتا، جیسے اوپر آپ نے دیکھا قحط کا، یُطَیِّرُ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اس کا الزام کس پر دھرتے، نوست کس کی وجہ سے آئی ہے، موسیٰ اور بنی اسرائیل کی وجہ سے۔ اللہ، خبردار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما طائرہم عند اللہ، کسی کی خوشحالی، بدحالی، برائی، نیکی، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مسئلہ کیا ہے، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جیسے آج ہم نہیں سمجھ رہے۔ وقالو، اور فرعونیوں نے کہا، مہما تعتنا بہ من آیت لتسخرنا بہا، جو چاہے تم مشہور کن چیزیں لے کے اور نشانیاں، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم، ہم نے ان پر بھیجا۔ اب لکھتے جائیں پین سے اپنے قرآن پر، طوفان نمبر 1، جراد۔ ایکسکیوز می سر، یہ اس کی ذرا وضاحت کریں کہ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے۔ نحوست کس کی وجہ سے ہوتی ہے، بتائیں مجھے۔ سر اللہ، گناہوں کی وجہ سے، ہاں، کی تو وجہ اللہ سے کے پاس اس لیے ہے، تم جب گناہ کرتے ہو تو اللہ کے پاس تمہاری نحوست ہے، اور جب تم اللہ کے فرمانبردار اور تابعدار بن جاتے ہو تو اللہ کی برکتیں ہیں تمہارے پاس۔ تو مالک وہ ہے، لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو ہیں، برے اعمال کا نتیجہ اللہ کی نحوست ہے اس کے پاس تمہارے لیے، اور نیک اور اللہ کی شریعت کو قائم اور دائم کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس انعامات ہیں۔ اب بات سمجھ آئی؟ کہاں غائب ہو گئے ہیں، جواب دینا۔ جی سر، جی سمجھ آ جزاک گئی۔ اللہ، جی سر آ گئی ہے۔ بند کر دیتے ہیں پیچھے سے۔ سوال کر کے پھر جواب آئے تو بتایا کریں کہ کافی ہے، ورنہ سوال کریں۔ جی سر، مائک بند کر دیتے ہیں پیچھے سے۔ اچھا، اب دیکھیں، اب میں نے آپ سے کہا آیت 133 کو دیکھیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفَانًا، ہم نے ان پر طوفان بھیجا، نمبر 1، نمبر 2 وَجِرَادًا، اور ٹڈی دل چھوڑے۔ ٹڈی دل کیا ہوتے ہیں، یہ جو اس کا آتا ہے نا، وہ چٹ کر جاتے ہیں فصل کو، چھوٹے چھوٹے فصل، لوکس لوکس، وَكُمَلَّا، اور سرسریاں، وَالضَّفَادِعَ، اور مینڈک، وَالدَّمَّ، اور خون کی بارش۔ 5 چیزیں، طوفان 1، جراد 2، کملہ 3، ضفادع 4، اور دمہ بارش، یہ 5 کا عذاب اللہ نے ان کو بھیجا، آیات مفصلات، الگ الگ، یعنی کبھی ایک آیا کبھی دوسرا آیا۔ فاستکبروا، انہوں نے، وہ جھکے نہیں اللہ کے سامنے، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، ان کو جھک جانا چاہیے تھا، نہیں جھکے۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ وکانوا قوما عالین، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے، سوری، وکانوا قوم المجرمین، وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ ہاں، فلما وقع علیہم الرجز، جب ان سر پر، ان کے اوپر جو خون کا جو عذاب تھا، تو یہ کیا بارش کی طرح ہوتا تھا، یا میں نے تو پڑھا تھا کہ یہ رات کو پانی بھر کے رکھتے، صبح دیکھتے تو وہ پانی خون کی شکل اختیار کر لیتا، تو کیا ایسا تھا؟ بارش کا اکثر مفسرین نے لکھا ہے خون کی بارش ہوتی تھی۔ اچھا،
اب آیت 134 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ، پھر جب کوئی بلا نازل ہو جاتی، کوئی عذاب آ جاتا، قالو تو وہ کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، وہ جو تمہیں منصب حاصل ہے نا اس کی وجہ سے تم اپنے رب سے دعا کرو، لئن کشفت عنا، اگر وہ عذاب ہم سے یہ دور کر دے گا جو اوپر 5 کا ذکر ہوا ہے، لنؤمنن لک، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں جو تمہارے 2 مطالبے ہیں۔ اچھا، اب فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، اور جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جو بہرحال ان کو پہنچنے والا تھا ہٹا لیتے، تو حضرت موسیٰ کی دعا کا نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ عذاب ہٹ جاتا ان سے۔ آگے وَإِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، وہ یکلخ اپنے عیب سے پھر جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ آپ کو ملتا ہے کہ وہ کیوں اندر سے ایمان لائے تھے، کیوں کہ جب بھی انہوں نے وعدہ کرتے کہ یہ کرو تو ہم دعا کرو ہم یہ کر دیں گے، تو ان کی دعا جب قبول ہو جاتی اس کے بعد یہ پھر جاتے، تو اس کی دعا کی قبولیت بھی ان کے لیے یہ کہ اندر سے وہ ہلک چکے تھے کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ سچے ہیں۔ اب سنیں پوری یہ اللہ کی، جب ان پر حجت تمام ہو گئی، انہوں نے انکار کیا، مہلت دی، اللہ نے جھٹکے دیے، وہ نہیں سمجھے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری احکامات کو جھٹلایا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے وہ بے پرواہ ہو گئے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ قومیں کب اللہ کے عذاب کا مستحق گردان دی جاتی ہیں؟ جب وہ مہلت کے بعد بھی باز نہیں آتی۔ پڑھیں سمجھیں آپ، آج ہمارا یہی حال ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ثواب کے لیے پڑھیں، ثواب اس وقت ملے گا جب ہم اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ کتنا کلیئر ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بدلہ لیا ان کی برائیوں کا۔ ہم کم برے ہیں بتائیں مجھے، اور اللہ کہتے ہیں بدلہ کیا لیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیم، دریا میں، سمندر میں۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ ہمارے احکامات کو جھٹلاتے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھیں، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غفلت برتتے تھے۔ کتنا بڑا سبق ہے، آپ دیکھیں ہمارے لیے۔ یہی قرآن کا اصل مقصد تھا نزول کا، کہ لوگ پڑھ کے سمجھ کے اس سے ہدایت حاصل کریں۔ آپ ذرا سنیں آگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو انتہائی کمزور بنا کے رکھے گئے تھے مشرق اور مغرب میں۔ کیا مطلب؟ کہ فرعونی جس طرح چاہتے تھے ان سے خدمت لیتے تھے، ان کے غلام تھے۔ اس قوم کو اللہ نے اٹھایا اور اس قوم کو کیا کر دیا؟ فرعون کو غرق کر دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس غلامی سے نجات دلا دی۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ! کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے، کہ اللہ نے اپنا نبی موسیٰ علیہ السلام بھیجا فرعون پر، اور فرعون کے سرداروں پر حجت قائم کی، جب نہیں مانا تو ان کو غرق کیا، اور اس قوم کو پھر سرفرازی عطا فرمائی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تیرے رب کی باتیں یا وعدہ جو بنی اسرائیل کے حق میں تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، وہ پورا ہوا۔ کیا مطلب؟ جب انہوں نے ان ظلموں کو، اس کو برداشت کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کا اور اس کو سزا دینے کے لیے فرعون اور اس کے سرداروں کو حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ کیوں؟ اس میں جو ان کا بما صبروا،
وہ جو صبر کیا تھا نا انہوں نے کہ ان کو غلام بنا کے اور پھر کس طرح طرح کے ظلم جو اس نے کیے تھے، اس پر جو صبر کیا تھا اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا اس چیز کو جو فرعون اور اس کی قوم بناتے تھے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے۔ مصر بڑا خوبصورت ملک ہے، وہاں انگوروں کی بیلیں اور پتہ نہیں کیا کیا فصل ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ نے اس سبزہ زاری کو تباہ کر دیا، اور یوں فرعونی تباہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سب کچھ عنایت فرمایا، آزادی۔ اور پھر آگے یہ اب تک میں نے آپ کے سامنے آیت 137 پڑھی ہے، کل 138 سے شروع کریں گے، جہاں پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ سارے واقعات اس لیے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر اتنا بڑا انعام کرنے کے بعد اس کے بعد کے انعامات بھی کا ذکر آئے گا، ہم پڑھیں گے۔ پھر یہ قوم دوبارہ کس طرح آج دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے، کیوں؟ انہوں نے موسوی شریعت کو چھوڑ دیا۔ آج ہم بھی ذلت اور پستی کے گڑھے میں گزرے ہوئے ہیں، ہم نے وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے فائنل، آخری اور کامل و اکمل بنا کے بھیجی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ کوئی سوال آج 37 تک، کوئی کامنٹ، تاکہ ہم اس سے سبق لیں خدا کے لیے، اور آج کے حالات میں ہم اس پہ عمل کریں تاکہ ہم اللہ کے ہاں نجات پائیں۔ سر ایک وضاحت چاہتا ہوں اگر۔ جی ڈاکٹر، جی سر، ایک منٹ سر بولیں۔ سر یہ تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں، قرآن بالکل حق ہے، اس نے فرعون کو واقعی ڈبویا اور بنی اسرائیل کو جانشین بنایا ہے، مگر جب ہم سر یہ مصری تاریخ، ایجپشن سویلائزیشن کی میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ فرعون کو غالباً رامزس 2 کہتے ہیں یا رامزس 1، اس کا ذکر ایجپشن ہسٹری کے اندر ہے، لیکن کہیں موسیٰ کا اور اس طرح کا واقعہ کہ وہ غرق ہو گیا رامزس 2 اور وہ سب تباہ ہو گئے، کسی کتاب میں ایجپشن ہسٹری میں مل نہیں رہی ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ رامزس 2 کے بعد اس کا بیٹا جانشین ہوا اور پھر اس کا بیٹا۔ یہ واللہ عالم کیسی تاریخ لکھی ہے انسانوں نے، یہ تھوڑی سی مجھے کافی الجھن ہوتی ہے کہ کیوں یہ چھپاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ غرق ہو گئے، وہ کہتے ہیں وہ زندہ ہے، وہ اس کے بیٹا جانشین ہوا رامزس کا۔ اچھا سر، ایک بات سر، آپ نے بالکل جو پڑھا ہے آپ ضرور پڑھیں، حق جو بیان ہوا ہے وہ قرآن میں ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کفر ہمیشہ اپنے برے اعمال کو چھپاتا ہے، اور فرعون اصل میں اس ایک فرعون نہیں تھا، ان کی سارے بادشاہوں کو فرعون ہی کہتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے، اس کے بڑے بڑے رائٹر جو ہیں، کیا وہ بتاتے ہیں کہ آج دنیا معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر اس لیے کھڑی ہے کہ یہ نقصان، یہ سارے کے سارے کیپٹلسٹ سسٹم کے خرابیاں تھیں؟ وہ آج بھی آپ کو بتاتے ہیں نہیں، سود کی شرح ادھر کر دو، یہ کر دو، جیسے آپ کے ملک میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی بس یہ ہم نے پرائس بڑھائی ہے، اگر آئندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر انہیرنٹ برائیاں ہیں۔ تو بادشاہ کا وہ ذکر جو چھپاتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ اگر اس کو چھپائیں نہیں تو پورا وہ فلسفہ جو ہے ان کا مصری حکومتوں کا، وہ سارے کا سارا گر جاتا ہے کہ اس کا تو زوال آ گیا تھا، اور زوال آیا فرعون کا، اس فرعون کا جب موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ تباہ ہو گیا۔ ایسی تباہی ہوئی کہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نا، میں مصر گیا ہوں الحمدللہ، میں نے زو، آپ نے بھی شاید گئے ہوں، زو میں دیکھا اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، میں نے وہ ساری ان کو وزٹ کیا جو انہوں نے بنائی ہیں پیرامڈس، لیکن
حق بات یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں اس وقت مصر میں بالکل وہی فرعونی تہذیب. کیوں؟ امریکہ کو یہ پسند نہیں تھا, انہوں نے حافظ کی وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو انہوں نے ہٹایا, اس کو پھانسی دلوائی وغیرہ وغیرہ. لیکن مصر کے حالات ہم سے مختلف نہیں ہیں, لہذا کفر نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنی برائیوں, اپنے برے اثرات کو کسی طرح چھپا کے رکھے. یعنی سر وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے حقیقت کے باوجود. بالکل بالکل, جزاک اللہ. تو انشاءاللہ اب ٹائم ہو گیا ہے. کل سے سر میں نے سر جی ہاں سر یہی بات پوچھ رہی تھی, کل سے آپ کیا سیرت النبی شروع کریں گے سر؟ نہیں, کل سے نہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اچھا ختم کر دیں سورہ آراف کو, تاکہ یہ بیچ میں نہ رہے. سر لیکن میں ایک عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جلدی جلدی نہ کریں, کیونکہ اگر اس کو یہیں پہ پھر سٹاپ کر کے سیرت النبی پڑھ کے پھر یہ اس طرف آ جائیں گے, لیکن یہ جلدی جلدی اتنا وہ مزہ نہیں آ رہا سر. جزاک اللہ. تو میں ایسا کروں گا کہ کل اس کو جاری رکھوں گا تاکہ اس کو ختم کر دیں, کیونکہ پھر یہ سارا کنٹینویشن جو ہے نا پیچھے گمراہ قومیں, اور پھر اس سے سب سے بڑا گمراہ فرعون, اور اس فرعون کی آزادی کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا جو ہم کر رہے ہیں آج. تو اس کو تاکہ ہم اس تسلسل میں کنٹینیو کر کے ختم کر لیں, اور پورا مہینہ بنی اس کا اگلا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا, تو انشاءاللہ یہ 3 سے 4 دن میں ختم ہو جائے گی آسانی سے. میں سکون سے چلوں گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہم سیرت شروع کر دیں گے. جی سر میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جزاک سورہ اللہ اعراف سر, جزاک ختم ہو جائے. اس وقت ہم بڑی دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں, تو سورہ اعراف پوری ختم کر لیں پھر سیرت کا پروگرام شروع کریں انشاءاللہ. سر میرا بھی انشاءاللہ. ایک وہ تھا خیال تھا. آپ نے آج جیسے فرمایا کہ میں اگر اسے کھولنا چاہوں تو بہت کھول سکتا ہوں. سر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو خوب کھولیں, ہمیں جلدی کوئی نہیں ہے سر, اس لیے کہ ہم آپ سے اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں. یعنی انشاءاللہ آئندہ میں نے آج تھوڑا اس سے کوشش کی کہ میں آپ خود تھوڑا انوالو ہوں اور چیزوں کو سمجھیں. میں نے ہنٹس دیے, کل انشاءاللہ میں آگے کھول کے بیان کروں گا. ٹھیک ہے سر آپ؟ آگے اس کے بارے میں کوئی آیات تو نہیں لکھنی؟ جزاک اللہ. ہاں نہیں, آیات لکھنی ہے. سوری آج ذرا لکھیں نا آپ, پہلے فٹافٹ لکھیں کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیات ہیں لکھیں. بہت پورا قرآن بھرا پڑا ہے. سورہ آراف 103 تا 135 جو آج ہم کر رہے ہیں, 103 تا 155 سورہ آراف. سورہ انفال میں صرف ایک آیت آئی ہے اس کا غرق ہونے کے بارے میں, 54. سورہ یونس میں پھر واقعہ بیان ہوا, 10 نمبر سورہ یونس ہے, آیت 75 تا 92. 75 تا 92, 75 to 92. سورہ ہود آگے آ رہی ہے, اس میں پھر یہ اختصار کے ساتھ آئے گی, آیت 96 تا 99, 96 تا 99. سورہ تا پوری کی پوری تقریباً اسی پر ہے, فرعون اور حضرت موسیٰ پر, اور وہ آیت 9 تا 98. سورہ مومنون 23 نمبر پر ہے, اس میں ہے آیات 44 تا 48, 44 سے 48 تک. سورہ الفرقان 25 نمبر پر 2 آیتیں ہیں, انجام بیان کیا گیا ہے فرعون کا, 35 اور 36, آیت نمبر 35 اور آیت 36. سورہ شعراء 26 نمبر پر تفصیل سے وہاں واقعہ بیان ہوا, آیت 10 تا 68, آیت 10 تا 68. سورہ نمل 27 نمبر پر ہے, پھر یہ واقعہ بیان ہوا ہے, اور آیت 7 تا 14, 7 تا 14. سورہ القصص پوری تقریباً, اور سورہ القصص 28 نمبر پر ہے, اس کی آیات ہیں 2 تا 48, 2 تا 48. سورہ عنکبوت 29 نمبر پر ہے, اور اس میں آیات ہیں 38
38 تا 40. سورہ صافات قرآن میں 37 نمبر پر ہے اور اس کی آیات ہیں 114 تا 122، 114 تا 122. سورہ المومن سر یہ کون سی سورت تھی؟ الصافات 37 نمبر پر ہے قرآن میں. سورہ مومن 40 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیات ہیں 23 تا 37. سورہ زخرف قرآن میں 43 نمبر پر ہے اور اس میں ہے آیت 46 تا 56، 46 تا 56. سورہ دخان 44 نمبر پر ہے قرآن میں اور اس کی آیات ہیں 17 تا 31، 17 تا 31. سورہ زاریات قرآن میں 51 نمبر پر ہے، اس کی آیتیں 38 تا 40. اور آخری صورت ہے سورہ القمر 54 پر، اس کی 2 آیات ہیں جس میں غالباً انجام بیان ہوا ہے فرعون اور قوم فرعون کا. تو القمر کی آیات ہیں 41 اور 42، 41 اور 42. جی کوئی آیت جو آپ نے نہ لکھی ہو مجھے بتائیں گے. سار دخان کے بعد کون سی بولی تھی آپ نے؟ ہاں، دخان کے بعد الزاریات. الزاریات کی آیات ہیں 38 تا 40. اور دخان کی 17 اور کون سی؟ 17 تا 31. اب آپ کے پاس پورے قرآن میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہاں آیا ہے، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. جزاک اللہ سر. تو انشاءاللہ کل آیت 38 شروع کریں گے اور پھر ہم اس کو ختم کر کے پھر جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو بالکل سیرت پوری قرآن سے بیان ہوگی انشاءاللہ، قرآن اور حدیث سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم